وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور العالمين وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا رحمة للعالمين محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہ سرکار بلاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو وہ لوگ خدا شاہدی قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں محبوب کی محفل کو بیمار ذرا دربار محمد میں وہ جام شفا اب بھی بھر بھر کے پلاتے ہیں محبوب کی محبوب سجاتے ہیں محبوب کی محفل جن کا بڑی دنیا میں کوئی نہیں باقی
تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں، محبوب سجاتے ہیں، محبوب محفل کو آقا کی ثناءانی در اصل عبادت ہے، آقا کی ثناءانی در اصل عبادت ہے، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، محبوب کی محفل تو اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں نبی سرور، اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں نبی سرور، سچ ہے کہ میری سرکار کا کھاتے ہیں، سچ ہے کہ میری سرکار کا کھاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب صاحب جلاک کی بارگاہ کے اندر درود و سلام لانے والے عقیدت پیش کرنے کے بعد دعا مہان رب العزت کی بارگاہ کے اندر مالک کائنات حق سچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مالک کائنات جمعہ مبارک کی مختصر حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ کریم دا فرمانے علی شان ہے قرآن کریم دے اندر وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اگر ساندے ناس سے اندر ایک تشریح کی جائے، ادھر ترجمہ کیتا جائے، سو اترسا تصیر اتقاد وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ادھر ترجمہ خود لفظہ چھے بڑھ رہے کہ نبی پاک ایک منو جویں حضور دے کول بہن والے مومنین دے بنے ہیں، قرآن کہہ رہے ہیں مومنین دے بنے ہیں، لیکن آج دے دور کے اندر نظریات اور بندے دے عقائد دے ہوتے بہت سارے مسئلے ایسے ہیں کہ جنہ دے ہوتے ہزارہ دلیلہ دے کے واسنو خوبصورتی دیتا ارادہ کیتا جاتا ہے، اور مالک کائنات نے قرآن کریم کی ایک جگہ ایک آیہ کریمہ دے
ارشاد فرمایا وما ارسلناک من قبلک، جڑے میں تواڈے تو پہلا رسول بھیجے انہاں واسطے بھی یہ اعلان کیتا گیا من امن باللہ، منو انہاں نوں تے منو اللہ نوں۔ معلوم ہویا جڑا انہاں نوں منے گا شرط ہے رب نوں مننا پوے گا۔ رب نوں اگر من لیا تے رب دی ربوبیت مننی پوے گی، رب دی الوہیت مننی پوے گی، او دی یکتائی مننی پوے گی، او دی کبریائی مننی پوے گی، نال ہی او دے پیغمبر جڑے نبی لے کے دنیا تے نبوت دی پاک پاک دنیا تے آئے انہاں دی نبوت دا اقرار بھی کرنا پڑے گا۔ من امن باللہ، ایتھے تک گل ختم نہیں ہوئی، من امن باللہ وعمل صالحا، منو اللہ نوں تے اللہ دے قریبیاں نوں تے پھر چنگے عمل کرو۔ جے تسی انہاں نوں منو گے، انہاں دے قریبیاں نوں منو گے، پھر چنگے عمل کرو گے، او دا فائدہ کی ہوئے گا؟ رب کہہ رہے ہیں کہ تانوں میں غلاماں تو بھی آزاد کر دیاں گا، تواڈے میں گناہ معاف بھی کر دیاں گا۔ کچھ بندے شاید سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک کا ترجمہ اگر لفظ پر لفظ کیتا جائے وہ دے وچ کافی ساری باتاں ہیں جڑیاں سمجھان لگا کہ شاید سمجھ نہ آئے، کیونکہ قرآن پاک نے ترجمے نہیں کیے، ایک تقریر لکھی جا رہی ہے، وہ دے اگر اتنا دا لفظ ہے تو فرمایا گیا وہ بے شک وہ نہیں آگیا، وہ بے شک اگر کدھرے کیا گیا ہے بھلا ہو گیا ضرور تے او دی اینڈ دے اوتے جڑا ہمیں او دا ترجمہ کیتا گیا ہے یا ضرور تا پہلے بعد میں ترجمہ کیتا جا رہا ہے، حتیٰ کہ اگر او دی ہیڈ لائنز پڑھی جان، او دی تحریر پڑھی جائے، دی تشریح پڑھی جائے تے جڑا لفظ جتھے ادا کیتا جائے او دا ترجمہ بھی اسی جگہ تے ادا کیتا جاتا ہے۔ اس واسطے علماء نے سانوں سوکھا سمجھان واسطے اس آیا کریمہ دا ترجمہ یہ کیتا ہے اللہ نوں منو، اللہ دے رسول نوں منو، کیونکہ اللہ نوں من لوے اور اللہ دی الوہیت نوں من لوے، رب دی ربوبیت نوں من لوے۔ لیکن آج کے دور کے اندر رب کرنے والے بہت زیادہ ہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے شاہ جی میں اللہ کا بڑی کرنا، تسبیح کرنا، پھر تو فرائض کرنا، میں جناب جمعے عمرے چڑے وظیفے کرنا، میں جناب رب کرنا، میں ایک اللہ سے کھلو کے اللہ کی کی کیا رب پہ راضی ہو گیا ہے؟ فرمایا میں کیسے پتر پانی پہ آیا رب پہ راضی ہو گیا ہے؟ پتہ لگا رب دی رضا یہ نہیں کہ تو اپنے عمل رب دی رضا دے نال جوڑ دے۔ فرمایا رب دی رضا یہ ہے کہ جیڑی مصطفیٰ دی رضا وچ ہے، فرمایا پتہ لگا جے رب راضی کرنا ہوئے کہ رب دا یار راضی ہو جائے کہ رب کو راضی کرنے کی لوڑ نہیں پڑتی، جتھے یار مر جائے رب آتا میرا یار بن گیا تو ہوں میں آپ ہی مر جاؤں۔ کسی کو کم رہنا ہوئے ہزارہ وسیلے پانے پہنے ہیں، ہزارہ لوگوں نے کمرے کرنے پہنے ہیں، جب اللہ کی بارگاہ کو کم رہنا ہے تو فرمایا اس حبیب کا وسیلہ پا کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا گل وسیلے تے آ کے ہوئی۔ میں ایتھے ایک گل دی مثال دے دینا، مراد رسول عشق مصطفیٰ میرے آقا دے بڑے پیارے صحابی حضور دے دل دے بہت ہی قریب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ توڑے بعد مکے چ قید پہ گیا، بندہ ہے حضرت عمر فاروق کی بارگاہ چ آ گیا، کہہ رہے ہیں سمجھ رہے عمر فاروق تسی مکے دے امیر ہو، تسی خلیفہ تو رسول ہو، تواڈیاں دعاواں چ رب نے بڑا اثر رکھا ہے، مہربانی فرماؤ دعا کرو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب نے کیا ٹھیک ہے میں دعا کرنا، آپ فرماتے ہیں پورا کھلو ٹھہر جا میں ہونے ہونا۔ حضرت عمر فاروق اٹھے جو جناب سیدھا کدھر گئے ہیں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا جان نے دروازے آئے، آ کے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑا کھڑکائے ہیں، حضرت عباس نے منہ کھولے، حضرت عباس نے دروازہ کھولیا، دروازے پہ حضرت عمر پاک کھڑوتے ہیں، حضرت عمر پاک نے دیکھا تے فرمایا ہاں بھائی عمر کدھر آئے ہو؟ فرمایا چلو میرے نال۔ حضرت عمر فاروق نے کتنے جانے؟ حضرت عمر فاروق نے کتنے جانے؟ اور مگر چلو میرے نال۔ حضرت عمر فاروق نے حضرت عباس کی بات پھاڑ لی، یہ پڑھ کے لوگوں آج کسی کو کیا
عمل زیادہ ہے، میرے کو نمازہ زیادہ ہے، میرے کو جناب بڑی شان ہے، بڑی پہنچے، بڑا مقام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا چاچا جان نبی پاک کے چاچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھلے میدان میں چلے گئے۔ آیت کڑی نہ پڑھی ہے، میں انہیں ترجمہ کر رہا ہوں، اِذَا قِیلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، انہیں ترجمہ کرنا پیا جڑی آیت کریمہ میں پڑھی ہے انہیں میں ترجمہ پیا کرنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی پاک کے چاچا جان لے گئے، جا کے جناب اپنے تے کھلے میدان وچ کھلو، جے الفاظ نہ ہو چور چوری کرے ہاتھ کر اور بھی جھوٹ بولے زبان کرو حضرات دیوگار توجہ چاہتا صحیح بخاری کے الفاظ ترمذی کے اندر بھی لکھے گئے، مشکات کے اندر اور مشکات المصابیح کے اندر بھی ہے، مدارج النبوہ کے اندر بھی الفاظ موجود ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے ہاتھ چوک کے دعا مانگی، تو دعا مانگی حضرت عمر فاروق نے کیا کہ اللہم اننا نتوسل علیک، اللہم اننا نتوسل علیک مولا، تیری بارگاہ چمر آئے مولا، تیری بارگاہ چمر آئے مولا، تیری بارگاہ چمر آئے، اللہ نہیں آیا وسیلہ لے کے آیا ہے، مولا تیری بارگاہ چمر آئے، اللہ نہیں آیا وسیلہ لے کے آئے، اللہم اننا نتوسل علیک علی نبی الامہ، فرمایا سونیا تیری بارگاہ چمر آئے، اللہ نہیں آیا وسیلہ لے کے آئے، پر وسیلہ اپنے اعمال کا نہیں بلکہ نبی دی یاد کا لے کے آئے۔ میرا موقع ہی دینا میں یہی دسنا لوگوں عظمت یار اللہ نبی بھول نہ جانا لوگوں، عظمت یار اللہ نبی بھول نہ جانا لوگوں، عظمت یار
نہیں آیا حضور دی یاد لے کے آیا لیکن میرے اج تک ایک گل سمجھ نہیں آئی کچھ بندے ایسے میرے آندے نے سی حضور دی یاد وچ اور بہت میرے عمر فاروق دا کر رہے ہیں آندے نے سی نبی دی یاد وچ اور بہت میرے عثمان غنی دا کر رہے ہیں آندے نے سی نبی دی یاد وچ اور بہت سیدنا صدیق اکبر دا کر رہے ہیں ایک ٹولا ہے ہوئے جڑا یاد دا بہت رکھ دیے ایک ٹولا ہے ہوئے اصحاب دا بغض رکھ رہے ایک دو ٹولے ایک دن اسی اصحاب نو مننے ایک دن اسی راوز خودات نو مننے اولاد نو مننے تے ساتھ نو چھڑنے ایک دن اصحاب نو مننے تے اولاد نو چھڑنے میں حدیث بخانا میرے نبی نے فرمایا لوگوں کا یاد رکھنا اصحاب بھی میرے نے اولاد بھی میری ہے سمجھ رہے آگے حقیقت وچ نبی نو بڑا چنگا وہی لگ رہا ہے میرے تے تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضور دی نبوت جناب اعلان کرتا ٹائم آیا ہے آؤ میں تمہیں اگلی گل سناواں میرے تے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دور حاضر ہے حضور پاک نے میرے اپنی تبلیغ کرنی شروع کی تھی میری آقا نے جو صفا دی پہاڑیاں تے اعلان کیتا ہے میرے آقا نے فرمایا لوگوں میں رب دا رسول بن کے آیا مکے دے کافر میرے نبی نو صادق تے امین منتے رہے ایک دن میرے آقا اپنی جان مسجد میں بیٹھ کے لوگوں کو باز پہ فرماتے ادھر سے صفا دے پہاڑی تے جتھے میرے آقا نے اعلان فرمایا سی لوگوں میرے پاس آ جاؤ میں تمہیں بلائی اور بلانا لوگوں میرے پاس آ جاؤ میں تمہیں چگیائی اور بلانا میرے کریم نے اعلان فرمایا اسے پہاڑی تے تے ابو جہل بیٹھا ہے وہ ہے تے نبی دا چاچا اور ساری زندگی نے میرے آقا کو بلیا نہیں کچھ ہوتے نے برادریاں دے وچ ایسے جڑے جڑے آندے نے میں نہیں منتا میں کہ تیرے منن نال کی ہوندا ہے تیرے نام منن نال کی ہوندا ہے تو من کپاوے رام رب جی نو عزت دے وے اونوں خوب وچ کڈ کے کسے دا بادشاہ بنا دے تے جے رب چاہے تختوں لا کے ویلے آوے جو کھچل کروا دے رب چاہے کسے مارے دنیا داری دے اندر عزت دی پگ عطا کرے رب چاہے کسے تگڑے پگ لا کے دنیا دی نظر وچ ذلیل و رسوا کر دے ادھر میرے آقا تشریف فرما رہے بندے جناب چاہیے ہوتے جدھر بندے زیادہ ہوتے ادھر تکلیف بھی زیادہ لوگوں کو ہوتی ہے اسی دیکھ رہے ہیں ادھر بندے دل بدل بندے جاتے ہیں ادھر میرے کریم آقا دے کول بندے بدلتے جا رہے ہیں حضور دے غلام بنتے جا رہے ہیں بات سنتے جا رہے ہیں میں تے صرف اتنی گل جاننا جن نے ایک باری میرے آقا دا چہرہ ویکھ لیا ہے میرا دل آیا ہے وہ کبھی بھی کلمہ پڑھن تو بغیر اٹھ کے واپس نہیں آیا کلمہ پڑھن تو بغیر واپس نہیں آیا ادھر ابو جہل بیٹھا پہاڑی تے ایک بندہ لٹھا ہے ابو جہل نے آواز ماری ابو جہل نے بندہ کتھے چلے انہیں آخیا سردارا میں بڑا ماڑا بندہ میں دیہڑی دار بندہ مزدور دار بندہ دن چڑھیا دن اپنے بچیاں دے روزی کمان چلا انہیں آخیا گل سن کیڑا کام کرنے انہیں آخیا کیڑا لب جائے کوئی کسی کو میرے کو سامان چلا کے انہوں نے دے دے تاں ٹھیک ہے اگر کو میرے کو جناب گھر کی صفائی کروا دے تاں ٹھیک ہے اگر کو میرے کو میرے دی صفائی کروا دے تاں ٹھیک ہے جیڑا کام میں لب جائے میں تے کرنا تاکہ میں شام پہن تو پہلا اپنے بچیاں واسطے کچھ نہ کچھ کر لے جاواں تاکہ میرے بچے بھوکے نہ رہن ابو جہل نے دیکھا موقع بڑا سونا آندا کل سون کم جے میں دیواں تو کرے گا میں آخیا پیسے کتنے دے گا میں آخیا جتنے تو منگے گا میں آخیا ٹھیک ہے میں آخیا کام تے پوچھنا پہلے کہ میں آخیا مینوں پیسے نال غرض ہے مینوں کام نال غرض نہیں مینوں پیسے نال غرض ہے کام دس میں آخیا کام دا اوکھا نہیں صرف وہ جناب چوک چ کھلو جاؤ اوتھے کھلو جاؤ جی ایک مثال دینا پہلے اے فقیر دا ڈیرا ہے ایتھے جناب ہزاراں دی تعداد میں لوگ ہوندے نے اگر ایک بندہ باہر کھلو جائے باہر روڈ دے اوپر کھلو جائے تے آکھے اندر نہ جائیں تیرے نال
نہیں ہونی اندر نہ آ جائے تے پھر کہڑا بندے ٹکرایا ڈکدے نے اے بندے دی فطرت ہے جدوں تکو ادھر بوتا جاندے نے جدوں تکو بچے لوگ کسے گل تو منع کرو بار بار وہ کام کرے گا کیونکہ انسان دی فطرت ہے اے انسان دی فطرت ہے اے فطرت انسانی وچ جتنی دیر تک انہوں مار نہیں کرے گی جتنی دیر تک انہوں سزا نہیں دیتی جائے گا جتنی دیر تک انہوں نہ وصیت نہیں دیتی جائے گا اتنی دیر تک وہ کبھی باز نہیں آئے گا اس واسطے انسان کی فطرت جدوں تک وہ کام کرے گا وہ جی میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا دن بدے غلام بنتے جا رہے ہیں غلام دن بدے بنتے جا رہے ہیں قسماں دیاں ٹولیاں آگے بہندیاں اسلام قبول کر دیا نے قریب کو بہ جاندیاں نے بیاں دی ٹولی ہوندی ہے اسلام قبول کر دیا میرے آقا کو بہ جاندی پجامہ دی ٹولی ہوندی ہے اسلام قبول کر دیا میرے آقا کو بہ جاندی ابو جہل دا گل سن لئی تو اس چوک تے کھلو جا ادھر جڑا بندہ جائے اونوں تو اپنے اندر نہیں جانا او اپنا بڑا بڑا جھوٹ ہے او جڑا اپنے بڑے جھوٹ مار دے مار اللہ پر تسی اندر نہیں جانا لوگ جان لگدے نے ڈگ لے کہنا تے ڈیوٹی تے کھلوتا ہے دنیا نوں ڈگدا ہے اگر تو کوئی ادھر نہ جائے ادھر بڑا فریب ہے بڑا فراڈ ہے ادھر نہ جائے بندے کتنے رکھتے نے بندے جا رہے ہیں کہنا تے گزریا ہے بندے ڈگ ڈگ کے نال ہو گیا ہے بندے رکتے نہیں وے کیویں رکن بندے لوکاں نے شاید اے سوچیا ہے اسے دنیا دار دی گل ہے کیا مولوی اپنی عقل دا علاج کرا بندے کیویں رک سکدے نے کوئی مثال دے مصر دے بازار اندر اس نے یوسف نوں ویکھن واسطے ہزاراں دا مجمع لگ گیا ہے ہر بندہ اے کہندا حسن یوسف تمہیں عیسائیت بہزار اداری آنکھ ہو باہما دارم تو تنہا داری ہر بندہ یوسف علیہ السلام کا حسن ویکھن واسطے قدم روکے ایک قدم نہیں اٹھا دی ہمت طاقت سکت نہیں گئی اور دیکھے یوسف نو ویکھ کے بڑے بڑے جنے کھڑے ہوئے نے جلدے ہو بیٹھے جدا چال بھی یوسف ہاتھ مار کے بیٹھا کریم دی بات کرنا بندے جا پہلا دن گزر گیا ہے سوچ دے یار بڑے بندے ٹکے نہیں ٹکیتے بندے ٹور گئے کوئی نہ کوئی تے گل ہے دوجا دن چلے ہے سارا دن کھلو کے میرے آقا نے گرے کر رہے ہیں سارا دن کھلو کے میرے آقا نے بدگوئیاں کر رہے ہیں سارا دن کھلو کے میرے آقا نے کام کر رہے ہیں سارا دن کھلو کے میرے دادے بازے خلاف کر رہے ہیں سارا دن کھلو کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے تے کام کر رہے ہیں سارا دن کھلو کے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے گلا کر رہے ہیں میرے کریم دے خلاف گلا کر رہے ہیں میرے نبی دے خلاف گلا کر رہے ہیں جو رات میں بھی بندہ کریم کیتا آخر تیسرا دن آئے اوتھے کھلو کے مکے دے چوک میرے آقا دے خلاف گلا کر رہے ہیں حضور دے خلاف گلا کر رہے ہیں نجمہ دے خلاف گلا کر رہے ہیں عاشق دے سینے تے جناب ٹھنڈ نکل کے دل پہنچا رہے ہیں کریم دی گلاں غلط کر رہے ہیں پر ایک گل ٹھیک ہے اج دا دور بدل گیا اگر گلا مار گلا کرے تے لوگ دے گل پہ جاندے نے ہم تے ساریاں گلاں کرنا اسی ترقی بگاڑے ہیں پر میرے تے تیرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے علماء اے دسنا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اے نہیں آکھیا اے نہیں میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں جا غلاماں نے جا کے نہیں آکھیا تو ساڈے آقا دے متعلق انہیاں گلاں کیوں کر رہے تو ساڈے کریم دے متعلق انہیاں گلاں کیوں کر رہے تو ساڈے حبیب دے متعلق انہیاں گلاں کیوں کر رہے کیونکہ غلاماں نوں پتہ ہے کفر جڑا ہے وہ جنہ بھی زور لا لے کریم دے فرمان کو نہیں روک سکدا جنہیں تلوار دا وار جسم تے ٹک لگن تو نہیں روک سکدا یہ جی میرے آقا دا پیغام دنیا دا کوئی بھی بندہ ہوئے آشکا دا رجحان لگیا کوئی بھی نہیں روک سکدا سبحان اللہ انہیں سارا دن کھلو کے حضور دے گرے کیتے تو سوچیا انہیں کہا سارا دن کھلو کے میں سائیاں دے گرے دے کرتا رہا اور بندے پھر بھی ادھر جاتے جن میں دل نو تسکین و اقرار و باللسان و تصدیق و بالقلب دل نو تصدیق ہوئی جس میں دل نو مطمئن ہویا
اکھاں بند کر کے آتے یار بڑے بندے ڈکے نہیں کیتے ہو سکتا ہے سچا ہوئے ہو سکتا ہے جناب آگا ہوئے اور تو ویکھیا نہیں جنہاں نہیں ویکھیا وہ کرن گلاں جنہاں ویکھ لیا تے بولتے نہیں جڑے راز حقیقت جان گئے وہ راز حقیقت کھولتے نہیں کیونکہ جے راز حقیقت کھول دیتا جائے تے بڑے چھوٹے میں فرق نہ رہے وہ دی حکمت عملی میں علم میں فرق نہ رہے آج اگر اسی اپنے راز کھولنے شروع کر دئیے تے پتے کہن یہ تے جناب رب دے بڑے قریب نے رب دے بڑے خاص نے رب دے بڑے آدھا اسے میرے پھر دنیا چھڑنی پہ جائے اگر منہ میں چھو نکلی آئے تو لفظ منہ میں چھو نکل کے وہ دی حقیقت ہے اندازہ اکھاں میں سامنے لا لیا جائے بندے نے احتیاط کرنی چاہیے بولنے لگیا بندے نے اپنی زبان تے قابو رکھنا چاہیے کیونکہ زبان میں حقیق ہوئی گئی پر یہ زبان ایڈی اتری ہے کہ جب اپنی آئی تے آ جائے یہ ہڈیاں توڑا دیندی ہے یہ زبان کوئی نہیں پر کسی ویلے بھی ایسے لفظ منہ چوں نکل جاندے نے بڑے بڑے دانشور دے بڑے 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 سانہ دیاں نہیں ہڈیاں توڑا دیندی ہے یہ زبان کا کمال ہے ایسے والے کہنا اپنی زبان کو اس طریقے نال بولیا کرو کہ کوئی نقصان آئے ہوئے کہ منہ وچوں نکلے لفظ تے کمان وچوں نکلے تیر کبھی واپس نہیں آئے وہ سوچی بہ گئے بندے میں ڈاکنا بندے بھی یقین دے تیسری رات پہ تے بخار چڑھے دل چ خیال کردا ہے ہو سکتا ہے سچائے ہوئے اتھوں اٹھیا تے سیدھا میرے کریم نبی دے بوئے تے جا کے نال پاس دا بوئا کھڑکایا حضور نے دروازہ کھولے سرکار نے دروازہ کھولے رج پاک نے دروازہ کھولے حضور نے بوئا کھولے تے میرے آقا فرماتے ہیں آپ ایک کدھر آ رہے ہیں اللہ یاد ہے جبریل دشمن آوے سانو پتہ لگ جائے کہ دروازے تے دشمن نقصان پہنچا سکتا ہے اسی کبھی بھی دروازہ نہیں کھولا گے میرے نبی نے بوا کھول دیا ہے میرے آقا نے ہاں میں کدھر آئے آجا سونیا سارا دن کھڑا ہو کے میں تیریاں برائیاں کرتا رہا میں تیرے گرے کرتا رہا میں تیریاں بدگوئیاں کرتا رہا بندے بچا رہا پر رات خیال آئے ہو سکتے ہیں دنیا میں تو کوئی کرنا ہو سکتے سچائے ہوئے میرے آقا فرمانے میں کی چاہتے ہیں چاہتا کی طرح خیال ہے کی طرح ارادہ ہے آگے سونیا میرے نال چلو میرے آقا فرمانے میں کتھے تے کی کرنی آگے اللہ جو پاتا ہے کسمائش کرنا چاہ رہا میرے نال چلو حضور نو نال لے گیا ہے کہ جناب تو لگا تے کئی موڑے طرح کھڑی میرے تے تیرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے تے لے گیا ہے آتا سونیا مدینے دیا تاج لا رہا لوکیاں نے جھوٹے لوکیاں نے جادوگر لوکیاں نے جناب جڑا چاہتا واپس نہیں ہوتا پر سونیا مدینے دیا تاج لا رہا ایک ازمائش کرنا چاہنا میرے نبی نے فرمایا 10 کے لیے ازمائش کرنا چاہتے مگر سونیا کھجورا دیا گٹکانے میں جناب اپنے ہتھاں دے نال 6 گھنٹے کھول رہا اپنے ہتھاں دے نال اینا کھڑیاں دے اندر ایک گٹکا نہ چھڈو اگر راتوں رات ایک پودے بن کے درخت بن جائے تے پھل لگ جائے پھل پک جائے جن چلدیا پھل کھا کے سونیا میں تیرا کلمہ پڑھ کے تیرا غلام بن جاؤں سرکار پھر سویرے دن چڑھیا راتوں رات پودے بن کے درخت بن جانا واقعہ نہ ہوئے میں ذمہ دار ہوں صحیح بخاری کی مشکات الصحابی مدارج النبوہ شیخ عبد الحق محدث دہلوی جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے انہاں حوالہ نقل کیتا ہے اور روایت کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی آپ کی روایت ہے فرماندے ہیں
سرکار یہ نہیں آخیا یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ میں راتوں رات کھجوراں دیا گٹکاں لاواں تے راتوں رات بوٹے بنن تے راتوں رات درخت بن جان پھر پھل لگے پھر پھل پکے تو کھائیں تو تیرے کھان نال کیڑا کوئی اسلام تو اگر کلمہ پڑھ لوے تو تیرے کلمہ پڑھنا کیڑا ایڈا اسلام نوں واضح ہو جانا ہے یا تیرے کلمہ نہ پڑھن نال تے کیڑا اسلام نوں ایڈا گھاٹا ہو جانا ہے میرے آقا یہ نہیں فرمایا کیونکہ جدوں کسے نوں کرنا ہوئے نا اپنا تے پھر انہوں کے سامنے ڈرامے نہیں کیتے جاتے انہوں پھر دسیا جاتا ہے کہ جدے کو اختیار ہو وہ سائنس سب کچھ کر سکتے ہیں میری سرکار نے فرمایا لیا کھجور دیا گٹکاں دیتیاں پہلے ٹویا دوجا ٹویا تیسرا انہوں کے 6 مہینے کھڈے پھل دیتے اچھا وہ جڑا جڑے گھر آ گئے حضور اپنے گھر ہوں رات ہوں جڑے منجی تے لما پہ سجے پاسا مار دے اگے تے کدی نہیں ہوگیاں کھبے پاسا مار دے اور کدھر کوکی نہ کھلون کدھر کوکی نہ کھلون ساری رات میاں صاحب رحمت اللہ کی تعالی نے بڑی سونی گل کی تھی آپ کی فرماندے نے بے دردانو ویا ستیاں یارے اور جگاوے درد مدانو بے دردانو یہ صاحب رحمت اللہ نے بڑی سونی گل کی دیا رات پوے تے او بے دردانو اور نیندر پیاری آوے پریشانی بتی بلڈ پریشر بے لو ٹوٹ گیا ہو سکتا ہے اپنی بہن اپنے گھر کا بوا کھولیا تو سیدھا پنجاب کے دروازے رات دا پیر ادھی رات پیچھے دی رات کے آ کے سردار کا بوا پکڑنا شروع کر دیتا ہے ابو جہل آتا کون ہے آتا سردار جی میں آیا انہیں آخیا کدھر ہوئے انہیں آخیا یار تیاری لینی سی مجھے میرے یار جانا کیوں کہ رات میں آرام کیتا ہی آتا سردار جی میں پیسے لینے آیا باہر آؤ ایک کام ہو گیا میرے کو ابو جہل بڑے غصے نال باہر آئے آتا کیوں نیندر خراب کی آتا سردار دن ہو گئے سونے دے گلے کر دیا دن ہو گئے سونے دے گلے کر دیا اج میرے دل خیال آیا ہو سکتا ہے سچائی ہوئے اگلی گل کر ابو جہل سوڑ پہ گئی آتا کی کیتا ہی آتا پھر میں سونے کو گیا میں نال لے آئے کہ میں اپنے ڈیرے دے رہ گیا جا کے میں 6 کھڈے کھو دے رہے جو کھجوراں دی گٹکاں کر کے میں سونے نوں دتیاں نے کہ سونے نہ چھڑو راتوں رات پودے بن جان پودے بن کے درخت بن جان درخت بن کے پھل لگ جائے پھل پک جائے پھل کھا کے سارے کے سامنے میں تہاڈا کلمہ پڑھ لواں گا اینی گل کری اوندے ابو جہل دا رنگ اٹھی اوندے آندا سردارا گل میں پھر کرنا رنگ تیرا کیوں اٹھی جاندے انہیں آکھیا کمینیا کیتا مگر محمد نے اپنے ہتھاں نال گٹکاں لا چھڑیاں نے پھر یاد رکھی سویرے اٹھ کھلویا انہیں آخیا پھر دس بڑا لانتی تے تو ہے نا ہوں دس پھر کی کریے بڑا منافق تے بڑا منکر تے تو ہے نا ہوں دس پھر کی کریے انہیں آخیا دس کتنے لائیاں ادھی رات سوچو تصور کرو اللہ بڑے علاقے کی بڑی پچھان ہوگی نا کسی بندے کی بڑا نام ہوئے ادھی رات پیلیاں پہ پھرے بندے اندر خیر ہوئے ایڈا بڑا بندہ تو رات رات پیلیاں پہ پھرتا گل کی مکے کا سردار سی ابو جہل ادھی رات کا ٹائم پیلیاں پھرتا پہ میرے غریب آقا اپنے گھر آرام فرما لے ادھی رات پہلی پتا لگا رب چاہے تے بڑے بڑے دولت منداں نوں راتوں رات بیلا پھرا چھڑدا ہے
رب چاہے تو کسی ماڑے کو راتوں رات ہی بادشاہ بنا سکتا ہے۔ کیڑی دولت تے مان پیا کرنا ہے جیڑی دولت تیرے پترا تیری جیب وچ نہیں رہن دینی، تیری اولاد نے تیری جیب وچ نہیں رہن دینی۔ کفن دی تنیاں بنن دا ٹائم ہونا تے تیری اولاد نے آکھنا ہے ابے نوں چھیتی بنو تے چکو پنجی چاہو تے قبرستان لے جاؤ تے مکاؤ روڑا تے پھر ساکاں دی بھی ٹینشن ہونی ہے کہ 10 دن انہاں نے ایتھے ہی رہنا ہے، انہاں دا بھی کھان پکان کرنا ہے، یعنی کہ تینوں ہر بندہ فارغ کرن نوں پھردا ہے، ہر بندہ تینوں بھگتان نوں پھردا ہے، تو کیڑی دولت تے مان کر کے دنیا دے تے بڑا کر کے پھرنا ہے۔ پر یاد رکھی وہ بن گیا روڑ اکھیاں دی، وہ چھوڑ کے شیش محل چلیا، وہ بدیا راست نہ کریا وچ، وہ ریت کرن تے گھر چلیا، ایتھے ہر کوئی غریب مسافر ہے، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا، اس واسطے دسنا ہے چاہنا کہ کوئی ایتھے نہ رہا ہے نہ رہے، ہاں قیامت تک اگر کوئی رہے گا تو زہرا دے بابے دا ذکر ہوتا ہی رہے گا۔ سبحان اللہ۔ چلی وقار توجہ چل رات کو جناب ہو گئی، انہاں کہا کتھے کھجوراں دیاں گٹکاں، انہاں کہا جی اے کھجوراں دیاں گٹکاں 6 لگیاں نے، انہاں کہا کئی پڑھائی، انہاں ٹوئے کھودے گٹکاں کڑیاں، کڑ کے ابو جہل نے کہا لے گٹکاں جیب وچ پا، سویرے دن چڑھے گا تے روڑا پا چھڑا دے، یہ جھوٹا ہے روڑا پا چھڑا دے۔ پر انہوں نے کی پتا سی کہ کھجوراں لان والا گٹکاں لان والا کون ہے؟ جنہیں مطلق اللہ قرآن کہہ رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَلَقَدْ رَأَيْنَا مُرَادِ مُسْتَقِيمٍ شَمْسِ الْعَارِفِينَ سِرَاجِ صَادِقِ مِصْبَاحِ الْمُقَرَّبِ نُورِ الْهُدَى وَالْغُلَامِ وَالْمَسَاكِينِ سَيِّدِ ثَقَلَيْنِ نَبِيِّ الْحَرَمَيْنِ إِمَامِ الْقِبْلَةَيْنِ وَسِيلَتِنَا فِي الدَّارَيْنِ صَاحِبِ الْكَعْبَةِ وَقَوْسَيْنِ مَحْمُودٍ رَبِّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبِّ الْمَغْرِبَيْنِ وہ تینوں میں تعارف کراں وہ کھجوراں دیاں گٹکاں لان والا کون ہے؟ وہ اپنے کو بڑی تسلی کر کے گٹکاں چ پڑھ کے ساری رات ستا نہیں، کھجوراں دیاں گٹکاں ہتھ وچ نے، ستا پھر بھی نہیں، ساری رات جا کے پہرا دیندا رہا۔ جڑے میرے جناب دن چڑھے حضور دی بارگاہ دے اندر آئے، میں قرآن دی آیت کریمہ پڑھی سی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا تَمَامَ النَّاسِ نبیوں جنوں جی میں نبی نے قریبی ہے بنے نبیوں جنوں جی میں جناب سیدنا صدیق کو میرے فروغ عثمان غنی پھر خصوص ہو رہا ہے اس کو کشادی شیر خدا نے بنے نبی روح جنوں جی ہمارا کھا کے حبش کے بلادے پڑھان میں بنے سبحان اللہ جناب نینا روی کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چاہے اندر حضور چلیے پھر آ کر فرمایا چلو جدوں کو کام پائے ہونا ادو میں بڑے میٹھے ہوندے نے حضور جی چلیے میری سرکار نے فرمایا چلو جڑے میرے جناب ادھر میری سرکار چلے ابو بکر پاک نال عمر پاک نال عثمان پاک نال علی پاک نال ادھر میرے آقا دے جناب یار نال مولا علی نال نے ایک پاسے لشکر مصطفیٰ ایک پاسے لشکر طیبہ ایک پاسے لشکر مصطفیٰ ایک پاسے لشکر طیبہ ادھر مجاہد غلام ادھر مدینے دا تاجدار تے مدینے دے تاجدار دے غلام آ کے بیٹھ گئے دیکھیا جناب بوٹے اگے ہوئے نے کئیاں نے چڑھیا کہ کھجور کھا لئیے کہ جیب وچ پا لئی تھلے آیا دوجے تے چڑھیا کہ کھا لئیے کہ جیب وچ پا لئی تیجے تے چڑھیا ایک کھا لئیے کہ جیب وچ پا لئی چوتھے تے چڑھیا ایک کھا لئیے کہ جیب وچ پا لئی آگے پنجویں تے چڑھیا ایک کھا لئیے کہ جیب وچ پا لئی آخری تے آگے چڑھیا کہ کھا لئی کہ جیب وچ پا لئی ادھر ابو جہل دے غلام پہ بیٹھے ادھر لے کے سیدھا ساڈے والوں ہے ادھر میرے کریم دے غلام پہ بیٹھے ادھر لے کے ساڈے والوں ہے پر جڑے میرے تھلے دیوار کے پیچھے گئے جب میں بیٹھے آگے آئی جناب میں تنو ثابت کر کے دینا ایک سید تنو
ثابت کر کے دیتا ہے خدا دی عزت کی قسم ہے جنہیں الفاظ کا ریکارڈ کر رہے دنیا سن رہی ہے بھائی میں کھچے میں اپنی گل تو پھرا تے میں ویڈیو پھر کے دیندی میں اپنی گل اپنے الفاظ بدلا کے بدل نہیں دیندی میں کیا بتانا میرا کام نہیں کہ کھانا میرا کام ہے میری ذمہ داری ہے میرے نبی دی بارگاہ چاہے حضور دی بارگاہ چاہے آگے ہاتھ بن کے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ تے میں تیرا پڑھی ہے مرے دس دے ایک کیویں دیاں کھجوراں نے جنہاں وچ گٹکائی کوئی نہیں میرے آقا نے فرمایا نیڑے آ حضور نے فرمایا قریب آ قریب آئے میرے آقا نے اودی جیب وچ ہاتھ پایا او کھجوراں دیاں گٹکاں کڈیاں نے میرے آقا فرما دے رہے او کمینیاں او دے وچ ہور کیویں راتی کڈ لیاں ساریاں سبحان اللہ او دے وچ ہور کیویں راتی کڈ لیاں ساریاں تے تو گٹکاں کڈیاں نے پر تینوں پتہ نہیں ہاتھ مٹی نہ لگے اللہ نے آکھیا اج کو کھا لو اس دنیا نو مکھا دے جس مٹی نو ہاتھ میرے محبوب نہ لگ جائے انما امرو اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فرمایا جڑی شے دا ارادہ میرے یار نے کر لیا ہے فرمایا او پھر پیچھے صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام بیٹھے سن انہیں کھلو کے اعلان کیا انہیں آکھا جا ابو جہل تو تے بڑا بڑا جھوٹا ہے تو تے بڑا بڑا مکار ہے تو تے بڑا بڑا فراڈیاں تو آنا جھوٹا ہے اپنے ہتھاں نال کھجوراں دی گٹکاں کڈ کے دتیاں نہیں یہ واقعہ اتنے تک علماء نے بیان کیتا ہے اگلی گل سننا سرکار دی بارگاہ چ بیٹھ گیا سرکار دی بارگاہ چ کلمہ پڑھیا سرکار نے فرمایا تیرا نام آج تو بعد ہوئے گا عبدالاسلام سرکار نے نام رکھیا تو نام رکھ کے سرکار نے فرمایا آج تو بعد تیری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم جڑے ویلے جتھے بھی جانا ہے سننا جتھے بھی جانا ہے جی میں جیسے تینوں سبھا دی پہاڑی سے کھڑا کر کے فرمایا سی نا لوکاں نوں ڈکنا جا محمد اس گل دی تینوں سوال دینا جتھے جائے گا کائنات کے اندر تیرا نام ہوئے گا کی اندر ویکھو جی ڈاکٹر عبد القدیر ہاں میں کہا پورا نام کٹ اگے اودے والد دے نام دے نال عبدالسلام لگدا گیا میں کہا جنہ دے والد دے نال عبدالسلام پہ لگدا ہے میں کہا کریم نبی دی دعا سی میری سرکار نے فرمایا کہ جنہ تیرے نام دے نال کوئی مواصلت کرے گا تو دنیا اندر کامیابیاں کامیابیاں پائے گا دنیا کے اندر ترقی کامیابی ملے گی جا کے مصر دمشق شام عراق نام مصر جتھے جائے گا جب باز تبلیغ بیان کرے گا دنیا تیری شدائی ہوے گی پھر آپ کا مقبرہ کتنے بنیا کسی مولوی کو نہیں پتا انہوں نے یہ نہیں پتا کسی بندے یہ نہیں انہوں دسیا جڑا میں مرواں پوچھیا سی کہ دسو یزید دی قبر کتنے ہوئے سارے دے منہ بند ہو گئے کسی کو جواب نہیں آیا میں کہا یزید دی قبر میرے وکھا دی قبر کتنے ہوئے جب مائی دے آواز سامنے میں کہا دی قبر وکھا کتنے نے میں کہا تیری زندگی گزر جائے گی تینوں اس لعنتی دی قبر ہی ہے بن لگی میرے امام حسین دا روزہ نکے کے بچے کے سامنے کر وہ دونوں دیکھ کے تینوں کرے گا اے تے روزہ میرے امام علی مقام کا روزہ ہے انہوں پتہ ہی نہیں کتاباں پڑھ کے پاگل ہو گئے اردو سپیچاں بڑیاں سوکھیاں نے کر بھی رہی دیاں نے زور نہیں لگتا ہاں جی وہ بڑا سوکھا کام ہے نہ دلیل دین کی لوڑ پیندی ہے بندے اندر ماشاءاللہ جی علامہ صاحب کی وہ علامہ صاحب پاویں 6 کتاباں دی چوڑ ایکو کتاب جو ثابت کر کے مارتے ہوں کہ اسی علامہ صاحب کے پاس اللہ پاک نے بڑا علم دیا ہے کدی کسی تحقیق کی ہے کدی کسی جا کے پوچھا علامہ صاحب نے علامہ صاحب کیڑی چوڑ میں مارتے ہو تم اج نبی دی یاد کے خلاف بکواس پہ کرنا ممبر سے بیٹھ کے تو آنا میں
جنت دا حقدار ہاں، میں نبی دی ختم نبوت دا پہرا دینا، تو نبی دی یاد نو بھوکی جانتے ہیں کہ ہر بندہ منہ چپ کر کے تیری تقریراں سن کے گھر بہ جاتا ہے، ہر بندہ تینوں نعت سن کے آتا شاہ جی قبلہ پیر صاحب قبلہ جناب اے مطلب گل نہ کرے جے اے تو بڑا علم ہے، آکھے نو کنے اختیار دیتا ہے، اینوں نہیں پتہ قرآن انہاں نے کردا، نماز انہاں نے کردی، صداقت انہاں نے کردی، شجاعت انہاں نے کردی، صحابت انہاں نے کردی، ہر چیز انہاں نے کردی ہے، اے ٹھیکیدار ہے اس چیز دا، آکھے گل یاد رکھی، علم تے بچے بچے پڑھ لیں گے، علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا، کی لینا علم نو پڑھ کے ہو، ہے جی تسبیح کیتی، چلے کیتے، وظیفے کیتے، سجدے کیتے، وضو کیتے، مار کیتے، تران کیتے، اپنے آپ کو نمازی کیتا، رب نہ لبا، اے وجہ نماز تے عبادت نہ کی کرنا ہے، پتہ لگا جے دل دے اندر محبت سچی ہوئے، یار لبن دی لوڑ نہیں پیندی، یار آپ ہی سامنے آ جائے۔ عبد الرحمان جامی کتا وڈا نہ ہویا ہے، جناب جامی حکم سی اے واقعہ میں بڑے چیر بعد پڑھن لگا آج دے جمعہ المبارک دے موقع دے، نہیں تو میں ایک بڑا پرانا پڑھیا سی یوٹیوب تے، حضرت عبد الرحمان جامی نے مدینے جان کا ارادہ فرمایا، جب آپ نے مدینے جان کا ارادہ فرمایا حکم سی لگا جا، رضا سی ٹھہر جا، حکم سی لگا جا، رضا سی ٹھہر جا، انہاں الفاظ تے میرا ایک مولوی صاحب کا مکالمہ ہویا، 3-4 مہینے گفتگو چلتی رہی، تو انہاں کہا جناب حکم سی لگا جا، رضا سی نہ جا، یہ تسی کنوں کہہ رہے ہو؟ میں کہا پہلی تے بات ہے میں نہ کسی کتاب دا حوالہ دیتا ہے، نہ کسی کتاب دی گل کیتی ہے، نہ کسی صفحہ نمبر تے نہ سجا نہ کھبا نہ ادھر والا پاسا تے نہ ادھر والا پاسا، میں صرف ایک جنرل جی گل کیتی ہے، میں کہا جی حکم سی لگا جا، رضا سی نہ جا، وجہ کی ہے؟ میں کہا گل ہے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتی ہے وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، میں کہ مینوں اتنا پتہ ہے اگر جامی دے دل وچ مدینے جان دی تڑپ پیدا ہوئی ہے تے انجے پیدا نہیں ہوئی، ضرور میرے آقا نے یاد فرمایا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضرت جامی جناب نکلے اس بندے تے حضرت جامی نوں پتہ لگ گیا کہ جناب لگدا منظوری کوئی نہیں تیرا چاہے کافر ٹکریا کافر وچ شامل ہو گئے، کافر دے سردار میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت ہوئی، فرمایا تیرے کافر تے میرا جامی ہے باہر کر دے، کہا جامی مدینے نہ آوے، کافر دے سردار نے پوچھا تیرا جامی کون ہے کہ جی میں مانگا کافر تو باہر ہو جا، تو مدینے نہیں جا سکدا۔ حضرت درمان بن جامی نے بڑا چارہ لایا، کسے طریقے بنایا، تھوڑی جناب بڑے ترے کیتے، ہاتھ لائے بولے آکھیا نا مینوں حکم نہیں میں تو اپنے کافر تے لے کے چلا، عبدالرحمان جامی نے دیکھا کہ دوسرا قافلہ جا رہا ہے، اگے قافلے پیچھے جا بکریاں دا جڑ جا رہا ہے، حضرت عبدالرحمان بن جامی نے وہ لگا بکریاں دے ریوڑ دے اندر بکریاں دی 4 وے ٹرنا شروع کر دیتا ہے، جناب 4 وے ٹرنا شروع کر دیتا ہے، بکریاں دے ریوڑ دے سردار میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت ہوئی، اور دی زیارت میں سردار فرمایا جامی تے بکریاں دے ریوڑ وچ چھپے ہیں، اے مدینے میں آیا تلاش کیتا گیا، بکریاں دے ریوڑ چ باہر کڈیا گیا، ایک قافلہ جناب مدینے میں جاتے آپ نے سامان میں چھپے جانے کی کوشش کی تھی کہ تو آپ چھپے جناب قبر میں سردار میرے آقا کی زیارت ہوئی، فرمایا جامی مدینے پہ آئے ہوتے ہیں، جامی مدینے نہ آیا ہے، قبر میں سردار نے سامان میں جو تلاشی کروا کے حضرت جامی نے باہر کر چھڑے ہیں، حضرت جامی جب باہر آئے وہ حضرت جامی نے ارادہ کیتا میں کسی کافر میں چھپاں گا، میں کسی سامان میں نہیں چھپاں گا، میں کسی بھی جناب کافر کسی ریوڑ نہیں چھپاں گا، بس جناب کتھا تے بیٹھ جاواں گا، تے بیٹھ کے بھیا فرما نسیمہ جان نکلے بکھا جامی نے تے خیال مدینے جان دے کیوں آئے ہیں، جامی نے تے خیال تحول کیوں آئے ہیں، حضرت جامی نے میں جگہ تے بیٹھ کے مدینے میں تاجدار پہ ہاتھ گزاریا، بیٹھا ابراہیم نے جب جائے تے مکہ سامنے منان آیا راہ پہ بسری واسطے استقبال واسطے اور رب دا گھر استقبال کرنا سے آگے مسجد چلا جائے، ابراہیم نے واقعہ کھایا پڑیا انو کعبہ نہیں آیا، پتہ لگا کہ کعبہ
خدیجہ سے باہر کرنے واسطے گیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عبادت تو گھنی بڑی کی تھی سجدے سے گھنی بڑی کی تھی کہ قدم قدم سے رکوع کرتا آیا فرمایا میں سن لے اور رابعہ بصری ہوئے میری قدم قدم سے دو دو سجدے کر دیا ہے اللہ نے فرمایا میں خدا تیری زیارت واسطے میری رابعہ بصری بھی ہوتی ہے جا جا کے اس رابعہ بصری کا استقبال کر مکے جان والے مکے جان والے کوئی مولوی شیخ الحدیث ہے کہنا چاہیے تنظیم نہ چلے بھی جا پھر تذکر کھڑوا لے کوئی اس بات انکار نہیں کرتا اہل حدیث ہے دیوبندی ہے منافق ہے اہل تشیع ہے اہل سنت ہے جڑا بھی ہے جناب اس دادا منن والا ہے وہ جناب واقعی جناب تو ہندا بابا استقبال والے چلا گیا ہے دیکھا کرتے سن وہ چنے استقبال واسطے رات دا کاروبار آوے میں وہ جناب رابعہ بصری آکھیا جاتا ہے کہ تینوں پتہ میرے جامی دا مقام کی ہے آدم قسمت پھر کرنا مکمل کرا اپنے مدینے پہنچے ایک سردار میرے آقلی جانت ہوئی تمہارے جامی کے نہیں آیا قابل سردار نے کچھ نہیں جسارت کی تھی تمہارے کھلی والیا ایک شاہ فرما دے وہ اتنا جامی مدینے نہیں آیا اتنی وجہ کی ہے اتنا جامی کو کیلی غلطی ہو گئی ہے فرمایا جامی کو غلطی نہیں آئی جامی میرا بڑا لاجلا ہے جامی میرا بڑا پیار والا ہے جامی نہ میری بڑی محبت ہے فرمایا سونے اجازت کیوں مجھے دیتی جامی مدینے آوے فرمایا اس واسطے جامی مدینے ہوگی اجازت لے دیتی اگر جامی مدینے آ جاتا تے مدینے والے لوگ اپنے روزے چھپا نکل کے جامی دا استقبال کرنا جنہیں وہ تیرا اپنا خلق کا باب استقبال کروا دیا ہے رابعہ بصری ہے کہ جنہیں واسطے رحمت اللہ بریلوی کے بڑی سونی گل کی تھی آسمان نے حاجیو شگن شاہ کرو دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ تو دیکھ چکے اپنا کعبے کا کعبہ دیکھو جنہیں رابعہ بصری واسطے خانہ کعبہ بارا میں کیڑا خانہ کعبہ جنہوں نے ایک نظر بیٹھیا زندگی ساری دے گناہ جنہوں نے ایک نظر بیٹھیا جنہی تو عملی قبول جنہوں ایک نظر بیٹھیا جنہی خارجت بچائی منظور جنہا ہجلے سورج چویا ساری زندگی دے گناہ جنہی رحمت کے پردالے تھلے کھلو گے ایک قطرہ بھی بھون پانی پی لیا ساری زندگی دے گناہ ہمارے جنہی اندر نماز پڑھیا ایک لاکھ دا سوال جنہی اندر جناب گناہ ہو جائے گناہ بھی ایک لاکھ ہی دکھیا جاندے میں کہا آ جا اگر کعبے دے مدینے دا عالم بھی ہے فرمایا جامی اگر تو مدینے آ جاتا مدینے والے روزے تو باہر نکل گئے کہ ایسے دعا کرنا پیدا سی کہ مدینہ ایک تیرا مدینہ ہے اے او مدینہ ہے جتھے ایک نماز پڑھیا 50,000 دا ثواب ملتا ہے 50,000 دا ثواب ملتا ہے اے محبوب دا ڈیرا ہے اے رحمت للعالمین دا ڈیرا ہے اے رحمت العاشقین دا ڈیرا ہے مولا اگر ایک گناہ ہو جائے کیا یہ بھی 50,000 رکھنے ہیں فرمایا دانا وجہ میں یاد جب میری تیرے گھر حساب کتاب کرا تو میری یاد تیرا یاری جب کی فیدا فرمایا ایتھے ایک گناہ ہو جائے میں 50,000 نہیں لکھ رہا میں بلکہ ایک کوئی لکھ رہا اس واسطے کہ اے میں یاد کروا جائے کئی مولوی میں ویکھے نے اللہ کو مانو اللہ بس اللہ تعالیٰ ویکھو جی وہ گھر بھی شان بڑی ہے میں کہ جی کی شان ہے جی ایک نماز پڑھو لاکھ دا ثواب میں کہا جی ٹھیک ہے جڑا عمل کرو لاکھ دا ثواب میں کہا جی ٹھیک ہے میں کہا مولوی رنگ قرآن تے ہاتھ میں دس رب دے کارے کو گناہ ہو جائے تو کنے دا نقصان ہوتا ہے جی لکھ نہیں تو میں کہا ہوں بھی ایک دا کرنا ہوں کو لکھ پائی ہونا ہے تینوں نہیں پتا لگا خانہ کعبہ جدو بنیا سی میری سرکار نے وہ پتھر حضرت ابراہیم پاک کا پتھر آکھا جاتا ہے آپ نے وہ میرے آقا نے سلیکشن کروائی حضور نے سمت رکھوائی حضور نے فرمایا سمت رکھو تاکہ جڑا
میرے اباؤ اجداد کی نشانی کو گزرے ٹھیک ہے، اگر وہ قریب نہیں آ سکتا دوروں سلام کرے، ہاتھ اٹھائے پنجا پورا اٹھا کے وہ سلام کرے، سلام کر کے لبڑ لا کے کھڑ لا دے، وہ سلام ہو گیا۔ ہجر اسود والے پاسے آوے، اگر انہوں نے اس چیز کا خدشہ ہوئے کہ رش زیادہ ہے کہ میری طبیعت انہیں جوگی نہیں کہ میں قریب جا سکا، میں نے جناب دھکے بجن گے، سرکار نے فرمایا دونوں ایک سٹک لے لو، ایک سوٹی لے لو، اس سوٹی کا رخ اس ہجر اسود وال کر کے جنی تھوڑے دل خیالات نے، خواہشات نے، تمنا نے، انہوں چم کے اسے تصور نظریے تھی اس سلام پیش کر لو، تھوڑا قبول ہو جائے گا۔ وہ انیاں مہربانیاں محبوب دے ہوندے ہیں۔ فرمایا اگر تمہیں پتہ ہے پہلے نبیاں دی امتاں پڑھو قصص الانبیاء، قصص الانبیاء نے لکھیا ہے پہلے نبیاں دی امتاں گناہ کر دیا سن، گھراں دے دروازے تے لکھیا جاندا سی اے بندہ گناہ گار ہے، اس بندے چوری کیتی ہے، اس بندے نے شراب پیتی ہے، اس بندے زنا کیتا ہے، اس بندے یہ کیتا ہے، اس بندے بہت مکاناں تے لکھیا جاندا سی۔ واہ مدینے دے تاجدارا تیری رحمتاں تیری مہربانیاں دا لکھاں تے کروڑاں واری احسان ہے، بندہ ساری زندگی گزار چھڑے تے تیری ایک مہربانی دا احسان نہیں لا سکدا۔ اسی لکھاں گناہ کرنے ہاں، نہ ساڈے متھے تے لکھیا جاتا ہے، نہ ساڈے مکاناں تے لکھیا جاتا ہے۔ آواز رحمت ہوندی ہے بندیا، یہ تیرا کمال نہیں۔ آج کل کئی بندے نا چترا کے ہم پیر ہیں، مورخ کے ہم داس، میں کہا پتر چتر کرنے والے بڑے لب جاتے ہیں، گل سمجھانے والا کوئی لبدا ہے۔ میں کہا جس دن تینوں لبا تینوں سمجھ آ جائے گی۔ ہے جی علامہ اقبال نے بھی آخیا سی تیرے کعبہ کو زمینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینے سے لگایا ہم نے۔ اب بھی شکایت ہے کہ ہم وفادار نہیں، اگر ہم وفادار نہیں تو تم بھی دلدار نہیں۔ میرے سیانے بندے آخیا سی کھو کے کھائیے راج نہیں ہوتا، خالی پنڈا کاج نہیں ہوتا، کھو کے کھائیے راج نہیں ہوتا، خالی پنڈا کاج نہیں ہوتا۔ علی دا دشمن کعبے جاوے پینڈے پینڈے حج نہیں ہوتا۔ میں کہا تیرے کی دساں موسم نے کیسی نسلی ہو تو کتے میں بھی غیرت کی رغبت باقی ہے، مالک کے سوا چیز برائی نہیں کھاتا۔ اس واسطے جنہوں نے بابا بلے شاہ نے کہا پھرنا نہ تو اتر بنا اتر نہ تو کٹ دریا، دریا دے پھر تو ہوتے نا، پھر بھی تیری بہت نہیں مکڑی اپنے آپ چ میں مکا کی ہے میں کبھی ہے تو اسی کچھ بھی نہیں اج جو کچھ نہیں ہے یہ سارا کرم مدینے دے تاجدار دا ہے۔ جو کچھ رواں گے حضور دے کرم نال رواں گے قیامت تک جنہاں وفاداری نال ڈیوٹیاں دتیاں ہون او کتیاں دے بھوکاں دیاں غلامیاں نوکریاں ٹھکرا نہیں دتیاں جاندیاں یا چار کتاباں پڑھ لین نال کوئی کسی نوں اپنے کھیڑی نہیں کر دیندا۔ مدینے دے تاجدار دے نوکری کرنے والے لوگ نے اج بھی دنیا تے موجود نے، لیکن وکھری گل ہے وہ ظاہری لبادہ پاڑ دنیا دے سامنے نہیں ہوندے کیونکہ انہاں نوں پتہ ہے اے دنیا نوں مکھان دی لوڑ نہیں پیندی، جڑا مدینے دے تاجدار دا بن جاندا ہے دنیا آپ ہی انہوں آ کے ویکھنا شروع کر دیندی ہے۔ کچھ بندے دنیا نوں مکھان واسطے کردے نے، وہ 4 دن نے 4 دنوں بعد ایک نکی جی گل ہوندی ہے تے بہ جاندا سر پھڑ کے تے پھر سیاںیاں دیاں متاں لیندا، پھر سیاںے اندر تینوں کنے آکھیا سی تیری کوڑی چڑھیا سی رب تینوں عزت دتی سی، اللہ پاک تینوں ایڈا وقار دیتا سی تے کنے آکھیا سی ایڈا غرور چاہ اج آ گیا تے بیڑی بہ گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میں صرف یہ عرض کرنا چاہنا کہ جڑے اج سادات دے خلاف بولدے نے تسی انہاں دے متعلق اپنے منہ چوں لفظ نہ کڈیا کرو، صرف تسی دعا کریا کرو کہ اللہ پاک انہاں نوں انج دی ہدایت دے کہ انہاں نوں سمجھ آ جائے۔ تسی کدی بھی اگر کوئی گال کڈے اونوں گال دا جواب گال نال نہیں دینا، اونوں پیار نال دینا ہے، کیونکہ اودے والدین جو سکھایا ہے وہ اونے کرنا ہے، پر ساڈے جو سکھایا اساں وہ کرنا ہے۔ اگر کوئی حسد کردا ہے تو تسی مسکرا کے ملو، اگر کوئی تہاڈا تکبر کردا ہے تسی اونوں سینے نہ لاؤ، اگر کوئی تہاڈا کوئی جناب کوئی بیری ہے تہاڈا تے مسکرا کے اونوں ویکھو تاکہ پتہ لگے کائنات میں اج بھی ایسے بندے موجود نے جنہاں نبی پاک دا کلمہ پڑھیا ہے، بدیاں دے کرن نال مکدیاں ہوندیاں تے زندگیاں کدوں دیاں مک جاندیاں۔ میرا تو جام بھی وہ تھا جس میں آخری قطرہ نہ بچا، شاید ہوتا تو آج میں بھی ساری دنیا ہوتا۔ اس لیے ہر شے یاد تو بار کے قربان کر کے پھر پچھتائی دا نہیں تے جڑے پچھتان لگ پین وہ یار دے نہیں ہوندے، وہ کسے ہور دے ہوندے نے تے جنہ یار نال پیار کیتا ہوئے محبت کیتی ہوئے انہاں نوں کسے شے دی لوڑ نہیں رہندی تے کسے شے دی تھوڑ نہیں رہندی۔ اللہ کریم دی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ کریم میری مسرات اپنی بارگاہ وچ قبول منظور فرمائے، درد رسول میں جینا نصیب ہو جائے جب میری موت اب دے کر واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔